الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شادی مسیار اور خاوند کا ایک سے زائد شادیاں کرنے پر بیوی کا صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ سوال کیا گیا ہے کیا مسیار شادی یہ ہے کہ بیوی اپنے حقوق چھوڑ دے؟ میرے خاوند نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ ہمارے درمیان عدل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مسیار شادی میں تمہارے درمیان عدل نہیں ہے، اور کیا ایک سے زائد شادیوں پر صبر کرنے پر مجھے اجر ہوگا؟ اگر نہیں تو میں اس سے طلاق لے لوں۔ یہ علم میں رہے کہ میں اس کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں ہوں۔ کیا ہم عورتوں کو اس تکلیف اور اذیت پر صبر کرنے میں اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، صحیح نکاح ہونے کے لیے اس میں سب ارکان اور شروط کا ہونا ضروری ہے، جو یہ ہیں: خاوند اور بیوی کا تعین، ان کی رضامندی، ولی کی موافقت، عقد نکاح میں ولی کی موجودگی اور 2 گواہوں کا ہونا یا پھر نکاح کا اعلان کرنا وغیرہ۔ دوم، مسیار شادی اس وقت صحیح ہوگی جب اس میں عقد نکاح کی شروط اور اس کے ارکان پائے جائیں گے، اور اس شادی کی صورت دور قدیم میں موجود ہے۔ اس میں خاوند بیوی کے لیے شرط رکھتا ہے کہ جو اس سے شادی کی رغبت رکھے وہ اس اور دوسری بیویوں کے مابین برابری کے ساتھ راتوں کی تقسیم نہیں کرے گا، یا پھر وہ اس کے اخراجات کا ذمہ دار نہیں ہوگا یا اس کی رہائش کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور یہ بھی شرط رکھ سکتا ہے کہ رات کی بجائے وہ اس کے پاس دن کو آئے گا، جسے النہاریات یعنی دن والیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مالدار ہو اور اس کے پاس رہائش بھی ہو، اس لیے وہ اس سے دستبردار ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی بجائے دن پر راضی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سوکنوں کے ایام سے کم ایام پر راضی ہو جائے، اور ہمارے دور میں یہی مشہور ہے۔ دونوں طرف سے ان حقوق سے دستبردار ہونا نکاح کو حرام نہیں کرتا، اگرچہ بعض اہل علم نے اسے ناپسند کیا ہے، لیکن شروط اور ارکان کے اعتبار سے یہ جواز سے خارج نہیں ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن بصری اور عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ وہ دونوں حضرات دن والیاں یعنی النہاریات سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337۔ اور عامر شعبی سے مروی ہے، ان سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس کی بیوی ہو اور وہ ایک دوسری عورت سے شادی کرے تو اس کے لیے 1 دن کی شرط رکھے اور دوسری کے لیے 2 دن کی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338۔ سابقہ مرجع میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے محمد بن سیرین اور حماد بن ابی سلیمان اور امام زہری نے ناپسند کیا ہے، اور ہمارے معاصر علماء میں سے اکثر نے اس کی اباحت کا فتویٰ دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مسیار شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ شادی اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرے اور اس بیوی کو کچھ ضروریات ہوں جس کی بنا پر وہ اپنے والدین کے پاس ان کے گھر میں رہتی ہو، اور خاوند مختلف اوقات میں اس کے پاس جایا کرے جو دونوں کے حالات کے مطابق ہو۔ اس طرح کی شادی میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا جب اس میں معتبر شرعی نکاح کی شروط پائی جائیں، اور وہ شروط ولی کی موجودگی، خاوند اور بیوی کی رضامندی، عقد نکاح کے وقت 2 گواہوں کی موجودگی اور خاوند اور بیوی کا موانع سے خالی ہونا ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس چیز کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اس کو پورا ادا کرنا باقی تمام شروط کے ادا کرنے سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں، چنانچہ جب خاوند اور بیوی اس پر متفق ہوں کہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس ہی رہے گی، یا پھر تقسیم رات کی بجائے دن میں ہوگی، یا پھر معین ایام یا معین راتوں میں ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، خفیہ طریقے سے نہ کیا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 450 تا 451۔ لیکن جب اکثر لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو جن علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا وہ اس جواز کے قول سے توقف اختیار کرنے لگے۔ ان میں سب سے اوپر شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شامل ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا مسیار اور شرعی شادی میں کیا فرق ہے، اور مسیار شادی میں کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا ہر مسلمان شخص کو شرعی شادی کرنی چاہیے اور اسے اس کے خلاف کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے اسے زواج مسیار کا نام دیا جائے یا کوئی اور۔ شرعی شادی کی شروط میں اعلان شامل ہے، اس لیے اگر خاوند اور بیوی نے اسے چھپایا تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ اور جو صورتحال بیان کی گئی ہے وہ زنا سے زیادہ مشابہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن باز جلد
جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 431 تا 432۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح معاشرے میں غیر شادی شدہ اور شادی کی عمر سے زیادہ عمر میں پہنچ جانے والی عورتوں کے لیے اسلامی معاشرے میں بہت ساری مشکلات کا حل ہے۔ چنانچہ آدمی نہ تو عورتوں میں تقسیم کی استطاعت رکھتا ہے یا پھر 2 بیویوں پر اخراجات نہیں کر سکتا، اور پھر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس مال بھی ہے اور رہائش بھی، اور وہ اپنے نفس کو عفت و عصمت میں رکھنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ہفتہ کے کسی بھی دن یا پھر مہینہ میں کچھ ایام خاوند ان کے پاس آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں محبت و الفت اور حسن معاشرت پیدا کر دے اور اچھے حالات بن جائیں، جن کی بنا پر اس مرد کی اس عورت سے شادی سے اس کی حالت بدل کر پہلے سے بہتری میں بدل جائے، تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے لگے اور اس پر خرچ بھی کرے اور اسے رہائش بھی دے۔ اور اس نکاح میں بہت ساری خرابیاں اور مفاسد بھی پائے جاتے ہیں جو کسی پر مخفی نہیں۔ مثلاً خامد کی وفات کے بعد ترکہ میں اختلاف پیدا ہونا اور اسے خفیہ رکھنے اور اعلان نہ کرنے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور پھر کچھ فسادی قسم کے مرد و عورت اس شادی کو غلط کام کے لیے وسیلہ بناتے ہیں اور وہ آپس میں حرام تعلقات قائم کر کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کی آنکھوں سے دور رہائش رکھ سکتے ہیں، اور جب انہیں کوئی دیکھے تو وہ کہیں گے یہ شادی مسیار ہے۔ ہماری سائل بہن، اس کے بعد آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ کے خامد کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے حق میں کوتاہی کرے اور آپ کے حقوق پر ظلم کرے، کیونکہ آپ کے ساتھ اس نے ان شرائط پر شادی نہیں کی اور پھر آپ اس کی پہلی بیوی ہیں، اور اگر رات بسر کرنے میں کوئی نقص ہے تو وہ دوسری بیوی کے پاس ہو، نہ کہ آپ کے پاس۔ اس نے جس بیوی سے شادی مسیار کر رکھی ہے اس کا حق نفقہ یا رہائش یا رات بسر کرنے کا حق ساقط ہوگا، جیسا کہ ان کے مابین اتفاق ہوا ہو، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ پر ظلم کرتے ہوئے اپنے دن رات ان بیویوں کے پاس گزارے، اور خاص کر جب آپ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوئیں۔ سوم، آدمی کا دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنے کا سبب بعض اوقات تو خامد بذات خود ہوتا ہے اور بعض اوقات بیوی سبب بنتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خامد شدید قوی شہوت کا مالک ہو اور اسے ایک بیوی کافی نہ ہو، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی علاقے میں اس شخص کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہو، اس لیے اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور خدمت کے لیے بیوی کی ضرورت ہو، اور بعض اوقات اس شادی کا سبب عورت کی جانب سے ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ گھر کی صفائی اور ترتیب میں کوتاہی کرتی ہے اور اولاد کی دیکھ بھال صحیح نہیں کرتی اور اپنے خامد کے لیے بند سنور کر نہیں رہتی۔ اگر تو یہ دوسرا سبب ہے تو آپ اپنے نفس کی طرف رجوع کریں اور اس خلل اور کمی و کوتاہی کو تلاش کریں جو آپ کے خامد کے لیے دوسری شادی کرنے کا باعث بنا ہے، اور اگر پہلا سبب ہو تو آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور شریعت اسلامیہ میں صبر کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر اور اللہ کی معصیت و نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنے والے شخص اور اللہ کی تقدیر پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والی عورت کے لیے اللہ کے ہاں بغیر حساب عظیم اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والے لوگوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی میں اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرتی ہیں اور خاوند کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال اچھی طرح کرتی ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ اپنے خاوند کی دوسری شادی پر بھی صبر کریں تو بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عظیم اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر اور راضی ہونے کی توفیق دے اور آپ کے خاوند کو آپ کے لیے صحیح کر دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97642۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔